کلیسیوں میں عام رجحان پایا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے کہ وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکے اور اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہوئے توبہ کر کے خدا سے کامل نجات حاصل کرے۔ آزاد مرضی کی تعلیم میں پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ خدا بدلے میں شفا اور گناہ کی معافی عطا کرتا ہے۔ آزاد مرضی کی تعلیم کس حد تک بائبل مقدس کے مطابق ہے، یہ سمجھنے کے لیے بائبل میں بیان کی گئی انسانی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں انسانی گناہ کی حالت کو تاریخی موت، گمراہی، غلامی، خدا سے دشمنی اور لا علاج مرض جیسے الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یرمیہ 17:9 میں انسانی دل کے خیالات کو ہیلے باز اور لا علاج کہا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2:14 کے مطابق انسانی عقل اس قابل ہی نہیں کہ خدا کی روح کی باتیں سمجھ سکے اور قبول کر پائے۔ رومیو 7:5 میں جسمانی رغبتوں کو موت کا پھل کہا گیا ہے۔ غلطیوں 5:16 میں بیان ہے کہ جسم اور روح ایک دوسرے کے خلاف خواہش کرتے ہیں، اور پھر اگلی آیات میں جسم اور روح کے کام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ متی 15:19 میں مسیح یسوع نے بھی وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انسانی دل سے نکلتا ہے۔ اگر انسان کے دل سے کوئی اچھائی نکلتی تو مسیح یسوع یہاں ضرور بیان کر دیتے۔ ممکن نہیں کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے خدا کی طرف رجوع لا سکے یا لا سکنے کی خواہش پیدا کر سکے۔ انسانی جسم میں گناہ اور موت کی تاثیر ایسی گہری ہے کہ روح القدس کی ہدایت کے بغیر گناہ گار چاہ کر بھی اپنی گناہ کی حالت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ توبہ کی توفیق خدا کی طرف سے آتی ہے۔ دلوں میں قائلیت اور ایمان انسان کی آزاد مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان فطری طور سے باغی، سرکش اور گناہ کی طرف راغب ہے۔ ممکن نہیں کہ ایسی بھلائی یا راست بازی جو خدا کی نظر میں مقبول ہو قائم کر سکے۔ انسان محتاج ہے کہ خدا پہلے اپنا فضل اس کی زندگی میں ظاہر کرے، اس کے دل میں قائلیت پیدا کرے، اس کی توبہ تک نوبت لائے، اسے ایمان کی نعمت عطا کرے، اسے نئی مخلوق بنائے اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرے۔ نجات کے سارے عمل میں پہل خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ گناہگار اپنی آزاد مرضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی گناہ کی فطرت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور گناہ میں پڑا ہی رہنا چاہتا ہے۔ افسیوں 2 باب میں اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ جب ہم گناہ کی حالت میں ہی تھے اسی وقت خدا نے اپنے روح کے وسیلہ ہمیں زندہ کیا۔ اور چوتھی آیت میں کہ خدا نے اپنی رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح یسوع کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ہم اپنی آزاد مرضی سے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ خدا کا حکم ہوا۔ جیسا کائنات کی تخلیق سے پہلے روشنی ہوئی تھی اسی طرح ہماری تاریخ زندگیوں میں بھی نور چمکا۔ یوحنا 1:13 میں تو صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس آیت کے بعد کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ جنہیں خدا نے پہلے سے مقرر کیا ان کے لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ انسانی خواہش سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے نئی مخلوق بنے ہیں۔ یوحنا 3 میں نیکودیمس نامی شرع کا ایک عالم یہودیوں کا سردار مسیح یسوع کے پاس آیا اور آ کر مسیح یسوع کے معجزات کی تعریف کرنے لگا۔ مسیح یسوع نے اس کی تعریف کا تو کوئی جواب نہیں دیا مگر اسے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس ناسمجھ نہیں تھا۔ یہودیوں کا سردار ہونے کی حیثیت سے دینوی کتابوں کا مناسب علم رکھتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہو۔ مسیح یسوع نے جو بیان کیا اسے سمجھ میں آ گیا، جس پر نیکودیمس نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کی پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ مسیح یسوع نے اس کی حیرانی دیکھ کر فرمایا، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ یقیناً مسیح یسوع نے نیکودیمس کی عقل کے معیار کے مطابق بات کی تھی۔ مسیح یسوع کا کہنا کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے، اس مثال کا مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ جیسا انسان کا ہوا کی رفتار یا سمت پر اختیار نہیں ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے صرف اس کی آواز سنتے ہیں مگر جیسے ہوا کی مرضی کے جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور کوئی اس کی سمت تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح روح القدس جسے چاہتا ہے اپنے لیے چنتا اور نیا مخلوق بناتا ہے۔ ہوا کی مثال دے کر مسیح یسوع نے بیان کیا کہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے، یعنی انسان کی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ روح کا کام ہے، جیسا اسے پچھلی آیت یوحنا 3:6 میں بیان کر دیا گیا ہے۔
کہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ روح سے پیدا کرنا روح کا کام ہے، جسم سے روحانی زندگی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح یرمیہ 13:23 میں چیتے کے لیے اپنی جلد کے داغوں اور حبشی کے لیے اپنی چمڑی کے رنگ کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اپنی صلاحیت، قابلیت یا آزاد مرضی سے روح سے پیدا ہو سکے۔ ان آیات میں روح القدس کے بارے بیان ہے کہ روح القدس زندگی بخشتا ہے، جبکہ یوحنا 5:21 میں یہی کام خدا باپ اور خدا بیٹا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ بے شک نجات کا سارا انتظام خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی طرف سے اور ان کی مرضی سے ہے۔ اسی بات کی گواہی ہمیں یوحنا 8:36 میں بھی ملتی ہے کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یوحنا 15:16 تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تمام گناہ گار چلتے پھرتے مردہ حالت میں ہیں۔ رومیو 8:6 میں جسمانی نیت موت پیدا کرتی ہے اور اگلی آیت میں جسمانی نیت خدا سے دشمنی ہے، اور لکھا ہے کہ جسمانی نیت نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ گناہ گار کے لیے ممکن نہیں کہ خدا کی شریعت کی تابعداری کر سکے۔ یہ آیت مکمل طور سے گناہ گار کے نااہلیت، ناقابلیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2:14 نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور سے پرکھی جاتی ہیں۔ خدا ماضی، حال اور مستقبل کا کامل علم رکھتا ہے، اور خدا اپنے علم سے دنیا کے ہر انسان کا آغاز اور انجام پہلے سے ہی جانتا ہے، ان کا بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ انسان کے لیے اپنی آزاد مرضی استعمال کرنے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے اگر اس کی زندگی برکت کے لیے ہے یا لعنت کے لیے پہلے سے ہی مقرر کر دی گئی ہے۔ خدا نے جن روحوں کو کائنات کی تخلیق سے پہلے مقرر کیا وہ خدا کے پلان میں شامل ہیں، وہی خدا کے مبارک لوگ اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی۔ متی 25:34 اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ اس آیت سے واضح ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے جن روحوں کو خدا نے بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہی خدا کی میراث میں شریک ہیں۔ خدا نے ابتدائے عالم سے پہلے جو پلان ترتیب دیا، دنیا کا ہر انسان اسی ایک پلان کا حصہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے یا ابدی ہلاکت کے لیے۔ انسانوں کے لیے پلان الگ الگ نہیں ہے، جیسا عام خیال ہے کہ انسانوں کی مرضی ہو تو خدا کے پلان کا حصہ بنے اور اگر مرضی نہ ہو تو خدا سے دوری اختیار کریں۔ ایک ہی الہی پلان ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے۔ آدم کا گناہ میں گرنا، نوح کا بچایا جانا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا منتخب کیا جانا، بنی اسرائیل کی سرکشی کے باعث اسیری میں چلے جانا، اور پھر مسیح یسوع کا مجسم ہو کر دنیا میں آنا، یہ سب ایک ہی عظیم پلان کا حصہ ہے جو بنائے عالم سے پہلے سے ہی تشکیل دیا گیا۔ متی 20 اور مرکز 10 میں زبدی کے بیٹوں کا بیان ہے، جب ان کی ماں نے مسیح یسوع پر خواہش ظاہر کی کہ فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دائنی اور بائیں طرف بیٹھیں، جس پر مسیح یسوع نے 23ویں آیت میں انکار کرتے ہوئے فرمایا، کسی کو اپنے دہنے یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے۔ اس آیت سے بھی واضح ہوا کہ بنائے عالم سے پہلے سے ہی مسیح یسوع کے کفارے کے متعلق جو الہی پلان تیار کیا گیا تھا، اس میں نہ صرف مسیح یسوع بلکہ ان تمام لوگوں کا انتخاب بھی جو مسیح یسوع کے آس پاس تھے خدا باپ نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا، تاکہ وہ اس الہی پلان کی تکمیل کے لیے مقررہ وقت پر اپنا حصہ شامل کریں۔ ایک کواری کا حاملہ ہونا، یوحنا استباغی کا راہ تیار کرنا، 12 شاگردوں کا انتخاب اور پھر ان میں سے ایک کی بے وفائی، برابا کا آزاد کیا جانا، 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا جانا، یہ سب پرانے عہد کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق قیام میں آنا مقرر تھا۔ یعنی اس سے پہلے کہ اناجیل میں وہ تمام واقعات درج کیے جاتے، ان سب کا ہونا خدا نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھا تھا، اور جتنے لوگ مسیح یسوع کے آس پاس تھے، چاہے مسیح یسوع کی حمایت میں ہوں یا مخالفت میں، مسیح یسوع کی راہوں میں اپنے کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں بچھا کر استقبال کر رہے ہوں یا مسیح یسوع کو صلیب دے رہے ہوں، وہ سب مل کر اسی ایک الہی پلان کی تکمیل کر رہے تھے جو ازل سے تیار کیا گیا تھا۔ ان سب میں سے کوئی ایک بھی انکار کر سکتا یا اپنی آزاد مرضی استعمال کرنے کی اجازت رکھتا تو پرانے عہد کی پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی اور ازل سے تیار کیا ہوا پلان ممکن نہ ہو پاتا۔ خدا نے جن لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا ان کو وقت آنے پر مسیح یسوع کے پاس لایا تاکہ اس الہی پلان کو سر انجام دیا جائے۔ یہودا اسکریوتی کے حصے میں بے وفائی ازل سے لکھی جا چکی تھی۔ پطرس کا مرغ کے اذان دینے سے پہلے 3 بار مسیح یسوع کا انکار کرنا ازل سے طے پایا جا چکا تھا، یہاں تک کہ مسیح یسوع نے یہودا اسکریوتی اور پطرس کو وقت آنے سے پہلے آگاہ بھی کر دیا کہ ان سے کون سا گناہ سرزد ہونے والا ہے
مگر پھر بھی وہ اس پہلے سے تیار کیے گئے خدا کے پلان کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں درج تقریباً 350 سے زیادہ پیشن گوئیاں مسیح یسوع کی پہلی آمد کے متعلق تھیں۔ وہ پیشن گوئیاں صرف ایک ہی صورت میں پوری ہو سکتی تھیں کہ نہ صرف مسیح یسوع کی پلان کی تابعداری بلکہ مسیح یسوع کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے اپنے اپنے مقررہ وقت پر عین اسی طرح اپنی شخصیت کا اظہار کرتے جیسا ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اناجیل میں درج واقعات پرانے عہد کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہیں اور ہمیں یہاں انسانی آزاد مرضی کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ یوحنا 9 میں مسیح یسوع نے ایک اندھے کو بینا کیا تو شاگردوں نے مسیح یسوع سے پوچھا کہ کس نے گناہ کیا تھا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ جس پر مسیح یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اس حوالے سے بھی واضح ہوا کہ جتنے معجزے مسیح یسوع نے ظاہر کیے سب اس الہی پلان کا حصہ اور بنائے عالم سے پہلے سے ہی مقرر کر دیے گئے تھے کہ وقت آنے پر ظاہر ہوں اور خدا کے نام کو جلال پہنچے۔ انسان ہی نہیں بلکہ وہ مچھلی جس کے منہ سے سکہ نکلا تھا، اس مچھلی کو بھی پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ مسیح یسوع جزیہ ادا کر کے پیشن گوئی کے مطابق مقامی حکومتی انتظام کی پاسداری کرتے ہوئے شریعت کے حکم کو پورا کریں۔ اسی طرح لادو یعنی گدھے کا بچہ جس پر مسیح یسوع نے سواری کی پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے پہلے سے ہی خدا نے مقرر کر رکھا تھا تاکہ وقت آنے پر خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو پائے۔ اگر گدھے کا مالک یا گدھا خود مسیح یسوع کے پاس آنے سے انکار کر دیتا تو پیشن گوئی ادھوری رہتی۔ اس کے علاوہ انجیر کا درخت جس کے پاس مسیح یسوع پھل ڈھونڈنے گئے تھے، اتفاق کی بات نہیں کہ اس پر پھل نہیں تھا یا پھل کا موسم نہیں تھا۔ مسیح یسوع کا اس درخت کے پاس بے پھل کے موسم میں جانا اور درخت کا پھل نہ ہونا بنائے عالم سے پہلے سے ہی مقرر تھا تاکہ مسیح یسوع بنی اسرائیل کو، جسے پرانے عہد میں انجیر کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، پر اپنا انصاف جاری کرنے کی قدرت اور اختیار ظاہر کر سکتے۔ کانا گلیل کی شادی میں مے کا کم پڑ جانا، کشتی کا طوفان میں گر جانا، 5000 کو کھانا کھلانا، ان سب معجزات کا اسی طرح قیام پانا مقرر تھا تاکہ خدا کی جتنی صفات پرانے عہد میں بیان کی گئی ہیں وہ سب مسیح یسوع کی شخصیت سے ظاہر ہو سکتی۔ مسیح یسوع نے اور بھی بہت سے معجزے کیے مگر جتنے معجزات کی ترتیب اناجیل میں درج کرنے کے لیے روح القدس نے منتخب کی ہے ان میں سے ہر معجزہ خدا کی ایک منفرد قدرت یا اختیار کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً ایک معجزے میں مسیح یسوع کو رازق اور دوسرے معجزے میں مسیح یسوع کو قدرت کی طاقتوں پر اختیار رکھنے والا۔ ہر معجزہ دوسرے سے مختلف ہونا اس لیے لازم تھا کہ خدا کی ذات کے وہ سارے پہلو یا صفات جو پرانے عہد میں بطور یہوہ خدا بنی اسرائیلیوں پر ظاہر ہوئے وہ سب مسیح یسوع کی شخصیت سے بھی ظاہر ہو پاتے۔ اس اعتبار سے ان سب معجزات کا اسی ترتیب سے ہونا پہلے سے مقرر تھا۔ یہ سب کچھ خدا کے پلان کے مطابق خدا کے نام کے جلال کے لیے ہونا ضرور تھا جیسا تحریر کیا گیا ہے۔ اناجیل میں لکھا ہر واقعہ اور ان میں موجود لوگ بلکہ درخت اور جانور بھی ابدی پلان کی ترتیب کے حساب سے مقررہ وقت پر اپنا حصہ ادا کرتے رہے۔ عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس کا نزول ہوا تو پطرس رسول نے اعمال 2:23 میں واضح کیا کہ مسیح یسوع کا پکڑوائے جانا اور مصلوبیت خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق ہونا مقرر تھا۔ علم سابق یعنی مستقبل یا آنے والے وقت کا علم ہونا۔ کچھ ہی عرصے بعد پطرس رسول نے اپنے پہلے خط کے آغاز میں ایک بار پھر خدا کے علم سابق کے بارے بیان کیا کہ نہ صرف مسیح یسوع کا مصلوب ہونا علم سابق کے موافق ہوا بلکہ جو برگزیدہ کیے گئے ہیں انہیں بھی خدا نے اپنے اسی علم سابق کے موافق ہی، دوسری آیت کی ترتیب پر غور کیجئے، روح القدس کے وسیلہ سے پہلے پاک کیا اور اس لائق بنایا کہ خدا کی فرمانبرداری کر پائیں، اور یہ نعمت صرف ان کو حاصل ہوئی یا یہ فضل صرف ان پہ ہوا، جیسا لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، یعنی پاک روح نے ان روحوں کو اس لیے برگزیدہ کیا تاکہ مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ ان کے گناہ معاف ہوں جنہیں پاک روح نے مقرر کیا اور فرمانبرداری کے لیے تیار کیا۔ بے شک انسان کی آزاد مرضی سے نہیں بلکہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق ہم نے نہیں بلکہ خدا نے ہمیں چنا ہے۔ فلپیوں 1:6 کے مطابق مسیحوں کی زندگیوں میں نیک کام شروع کرنے والا خدا ہی ہے اور مسیح یسوع کے دن تک جسے پورا بھی خدا ہی کرے گا، تاکہ ہم انسانوں کے لیے کوئی فخر کی گنجائش باقی نہ رہے اور ساری تعریف اور تعظیم خدا کے نام کے لیے ہی ہو۔ افسیوں 2:8 میں بیان ہے کہ نجات انسان کی طرف سے انسان کی آزاد مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے خدا کی بخشش ہے، اور یعقوب 1:15 میں بتایا گیا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ نجات آسمان یعنی اوپر کی طرف سے ہے اور خدا کی بخشش ہے، اور یاد رہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مقدس کے پردے کا اوپر سے نیچے تک پھٹنا محض کوئی اتفاق کی بات نہیں
بلکہ یہ ایک مکاشفہ اور بھید کی بات ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملاپ اوپر سے یعنی خدا کی طرف سے ہے۔ دعائے ربانی کے آغاز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں: تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اگر میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کی مرضی تو زمین پر پوری ہو، مگر جہاں تک میری نجات کا تعلق ہے وہاں خدا کی مرضی نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہونی چاہیے۔ تو ایسی دعائے ربانی پڑھنے کا کیا فائدہ اگر میری دعا اور میرے ایمان میں تضاد پایا جاتا ہے؟ مسیحوں میں عام تعلیم ہے کہ اگر ان کے انجام کا انتخاب ان کے اپنے ہاتھ میں ہو اور اپنی آزاد مرضی کے مطابق ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، مگر ان کے انجام کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں یا خدا کی مرضی سے ہو تو یہ ناانصافی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں عام سوچ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے انجام کا فیصلہ خود کرے تو یہ اچھا ہے، مگر خدا اگر انسان کے انجام کا فیصلہ کرے تو یہ ناانصافی ہے۔ مگر یرمیہ 29 میں بیان ہے کہ خدا کے انسان کے بارے خیالات سلامتی کے اور نیک انجام کی امید بخشنے والے ہیں، جبکہ حزقیل 14:5 سے ثابت ہے کہ انسان کے اپنے بارے خیال اسے خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں اور آپ کو اپنے انجام یا عاقبت کا فیصلہ کرنے والا چننے کا موقع دیا جائے، یا تو آپ خود کو چنیں اور آپ کے فیصلے کے مطابق آپ کے انجام کا فیصلہ ہو، یا آپ خدا کو اپنے انجام کا فیصلہ کرنے دیں۔ آپ کی سمجھ میں کس کا فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا؟ آپ کا اپنا فیصلہ جو آپ نے اپنی آزاد مرضی سے اپنے لیے کیا ہے، یا خدا کا آپ کے حق میں فیصلہ جو خدا کی آزاد مرضی سے آپ کے لیے کیا گیا ہے؟ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ماضی میں جب بھی میں نے اپنی آزاد مرضی سے اپنے لیے فیصلے کیے، ہمیشہ ندامت، پچھتاوا، نقصان ہی اٹھایا، اور جب اپنی زندگی میں خدا کے فیصلے، خدا کی مرضی کو آگے رکھا، ہمیشہ سرفرازی، اقبال مندی، خوشی اور کامیابی ہی حاصل ہوئی۔ اس مناسبت سے میرے انجام کا فیصلہ جو بھی خدا نے میرے حق میں کر رکھا ہے، یقیناً میرے ذاتی فیصلے سے حد درجہ بہتر ہوگا۔ اس ویڈیو سیریز کے اختتام میں آزاد مرضی کو ایک اور مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ لازر اور امیر آدمی کی مثال میں دو الگ جہانوں کا بیان ہمیں ملتا ہے، ایک سکون اور آرام کی جگہ جہاں لازر کو رکھا گیا، اور دوسری دکھ اور تکلیف کی جگہ جہاں امیر آدمی کو رکھا گیا۔ لازر کے پاس آزاد مرضی تھی کہ وہ باپ ابراہیم کی گود سے نکل کر ادھر ادھر گھومے اور اس سکون والی جگہ کی سیر کر پائے، مگر اسے ایسی آزاد مرضی نہیں دی گئی تھی کہ آرام والے جہان سے نکل کر اس جہان میں چلا جائے جہاں امیر آدمی تڑپ رہا تھا۔ اسی طرح امیر آدمی کے پاس بھی آزاد مرضی تھی کہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکے اور اپنے بھائیوں کو یاد کر سکے وغیرہ، مگر اسے بھی یہ آزاد مرضی نہیں دی گئی کہ اپنے تکلیف والے جہان سے نکل کر لازر کے پاس آرام والے جہان میں چلا جائے۔ اسی طرح گناہ کے دلدل میں زندگی گزار رہے انسان کے پاس صرف اتنی آزاد مرضی ہے کہ وہ اپنی گناہ کے دلدل میں رہتا ہوا اپنے فیصلے کر سکے۔ اس کا ہر فیصلہ اسے مزید گناہ کی گہرائی میں لے جاتا ہے، مگر اس کے پاس ایسی آزاد مرضی نہیں کہ اسے گناہ کی دلدل سے نکال کر زندگی کے دریا میں لے جائے۔ اسی طرح جن پر خدا کا فضل ہوا اور جنہیں خدا نے فانی جہان میں سے اپنے لیے الگ کیا، ان کے پاس بھی صرف اس حد تک آزاد مرضی ہے کہ زندگی کے دریا میں رہتے ہوئے خدا کی نعمتوں اور برکتوں کو اپنے لیے چنیں، اور جو رازبازی کے کام افسیوں 2:10 کے مطابق خدا نے ان کے لیے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں وہ کریں۔ مگر ان کے پاس ایسی آزاد مرضی نہیں کہ زندگی کے دریا سے نکل کر گناہ کے دلدل میں واپس لوٹ جائیں۔ گناہ کے دلدل میں رہنے والے گناہ گار کی مرضی اور ہر فیصلہ اسے مزید دلدل کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ مثلاً ایک جھوٹ سے بات شروع ہوتی ہے جسے چھپانے کے لیے مزید کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک سگریٹ سے نشہ شروع ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ انسان نشے کی لت لگا بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ گالی دینے کی عادت، چوری کرنے کی عادت، بیجا منافع کمانے کی عادت، زناکاری کی لت، ہر گناہ چھوٹے سے شروع ہوتا ہے اور ہلاکت کی طرف لیے چلتا ہے، اور اس طرح گناہ گار گناہ کے دلدل میں دھستا ہی چلا جاتا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس دلدل کی گہرائی سے اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہوئے خود سے ہی باہر نکل آئے۔ گناہ گار کی آزاد مرضی صرف اور صرف ہلاکت، گمراہی، تاریکی اور شرمندگی کا باعث ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے، ہلاکت کی طرف۔ اس حالت میں گناہ گار محتاج ہے کہ خدا کا فضل اس پر ظاہر ہو، خدا اپنے چہرے کا نور اس پر جلوہ گر فرمائے، اسے دھو کر پاک اور صاف کرے، نئی مخلوق بنائے، اسے نئی زندگی اور آسمان کی بادشاہی میں حصہ بنائے۔ اسی طرح جو حقیقتاً خدا کے چنے ہوئے ہیں اور زندگی کے دریا میں رہتے ہوئے خدا کے نور کے فرزندوں کی حیثیت سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہیں، ان کے پاس بھی آزاد مرضی ہے کہ روح کی نعمتوں میں سے اپنے لیے جو چاہیں مانگ لیں، خدا سے برکت پر برکت
اور توفیق حاصل کرتے چلے جائیں۔ ان کی آزاد مرضی صرف اور صرف زندگی، خوشحالی اور روحانی برکات کا باعث بنتی ہے۔ ان کے لیے بھی ایک ہی ڈائریکشن ہے، صرف زندگی کی طرف، مگر انہیں بھی ایسی آزاد مرضی نہیں دی گئی کہ گناہ کی دلدل میں دوبارہ لوٹ جائیں۔ لازر اور امیر آدمی کی شبیہ دنیا کے ہر انسان کی روحانی حالت کی ترجمانی کرتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے جہانوں میں محدود حد تک آزاد مرضی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اس مقام تک انہیں پہنچانا ان کی آزاد مرضی سے نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ پالوس رسول 6:17 میں خدا کا شکر کرتے ہیں اور 18 میں بیان کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ ان آیات کو اس مثال کی روشنی میں دیکھیں تو جیسے ہم گناہ کے دلدل سے نکل کر زندگی کے دریا میں آ گئے۔ 20ویں آیت میں ہے کہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، اور 21ویں آیت میں ہے کہ گناہ کی غلامی کا انجام موت ہے، جبکہ 22ویں آیت سے واضح ہے کہ جب ہم گناہ کی دلدل سے نکل کر زندگی کے دریا میں خدا کے غلام ہو گئے تو ہمیں ایسا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔